اب آپ سب سے پہلے دیکھیں، میں دوستوں سے کہتا ہوں سر آنکھوں پہ ہمارے مدارس جتنا کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا، لیکن ہماری فکر 30 سال سے اوپر کے جو ہمارے بھائی ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم سے محروم ہیں، تعلیم بالغان، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی میں آپ کو جھلک دکھاؤں گا اس قاعدۃ الحرمین کی۔ میرے ساتھ ساتھ دعا پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ دعا ہے جو حجاج کرام کو اسی طرح میں پڑھاتا تھا الحمدللہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم۔ جزاک اللہ۔ اب ہم پوری کلاس تو آپ کو 2 گھنٹے کی فی الحال نہیں دے سکتے، لیکن انشاءاللہ کوئی ترتیب ایسی بنائیں گے کہ آپ کو پوری کلاس دیں گے۔ فی الحال صرف قاعدۃ الحرمین کا جو تعارف ہے وہ میں آپ کو کراتا ہوں۔ یہ جو تختی نمبر 1 ہے، میں اس کی مثال پڑھاتے ہوئے یوں دیتا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی 100 منزلہ عمارت کھڑی کرنی ہو تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ چھت ڈالیں گے یا بنیاد بنائیں گے؟ تو ہمیں دل تو بہت چاہتا ہے کہ امام کعبہ کی طرح پڑھیں، قاری صاحب کی طرح پڑھیں، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہماری الف با کیسی ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو ابھی اس ترتیب سے چلتے ہیں جیسے میں حرم میں چلتا ہوں۔ الف سے لے کر یا تک ایک نسبت بھی ہو جائے گی پڑھنے پڑھانے والی۔ الف سے لے کر یا تک ایک مرتبہ اونچی آواز سے جس کو جیسے آتا ہے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرمانا نہیں ہے اس میں، الف سے یا تک پڑھتے جائیں۔ آپ کے ہیں یہ سننے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ ہم نے کیسا پڑھا۔ تو یاد رکھیں سب سے پہلا کام ہم نے اس قاعدے کو پڑھتے ہوئے یہ کرنا تھا کہ ٹھہراؤ لانا ہے، جلد بازی نہیں کرنی تھی۔ یہ صرف 17 پوائنٹ ہے، 17 پوائنٹ سمجھنے سے آپ پورا قرآن کہیں سے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، آپ کو موتی کی طرح ایک ایک حرف نظر آئے گا۔ اس میں سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ٹھہراؤ۔ اب آپ کو سمجھاتے ہوئے دیر ہو سکتی ہے کہ 2-3 بار بتانا پڑے گا، لیکن اس کا آسان حل الحمدللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک حرف کو 5 بار پڑھنا ہے، ایک حرف کو کتنا آسان طریقہ ہے۔ دوسری بات، اسی تختی میں 15 حروف ایسے ہیں جن پہ ہم نے پڑھتے ہوئے مد کرنی تھی۔ اب قاری صاحب اگر قرآن خوبصورت پڑھ رہا ہے تو قاری صاحب پہلے الف با بھی صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہی بنیاد والی بات ذہن میں رکھیں۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کس حرف کو میں نے لمبا کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا۔ کس بھائی کو پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اگر 1000-2000 بندہ بیٹھے ان میں سے صرف 3 لوگوں کو پتہ ہے، ایسے ہی نا، 4 لوگوں کو، 5 کو، کیوں نہ میری جو فکر ہے، جو حرم میں جو نسبت مجھے جس وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا وہ یہی تھی کہ فکر کہ میرا ہر بھائی اس کو پتہ ہو اس تختی کے بارے میں، کیونکہ بنیاد یہی ہے۔ 1 منٹ کے بعد آپ سب ہاتھ کھڑا کریں گے انشاءاللہ۔ غور کیجئے گا، الف لکھنے میں کتنے حروف ہیں؟ چاہے جس کے پاس قاعدہ ہے یا نہیں، ویسے الف لام فا، الف۔ اب اس کو سمجھیں، الف کے علاوہ بولیں جتنے بھی حروف 3 حرفی ہیں۔ اب جیم پہ نظر رکھیں،
الف کے علاوہ جتنے بھی حروف 3 حرفی ہیں ان پہ مد کرنی تھی، جیسے جیم یا میم۔ تو دوبارہ جب بھی آپ اس کے پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ جیم پڑھتے جائیں۔ آگے 2 حروف آئیں گے، دال پڑھیے۔ اب کیسے پتہ چلا ہمیں کس کو لمبا کرنا ہے؟ سوال کے اندر ہی جواب چھپا ہوا ہے۔ سین لکھنے میں کتنے حروف ہیں؟ تو کیا کریں گے؟ پڑھیے ذرا۔ حرم کا منظر پیش ہو رہا ہے ماشاءاللہ، حرم میں یہی آوازیں ہوتی ہیں۔ اب اسی طرح صاد ہے، ہم نے پچھلی بار کیا پڑھا تھا سب کو پتہ ہے، کیا پڑھا تھا؟ صاد۔ عین غین ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عین غین یا عین غین۔ تو آج کے بعد کیا پڑھیں گے؟ عین۔ آگے جزاک اللہ۔ کس کس کو پتہ چل گیا ہاتھ کھڑا کریں؟ عارف صاحب تو تقریریں تو آپ سنتے رہتے ہیں، نعتیں بھی سنتے رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے افضل ٹھیک ہے سر آنکھوں پہ ہمارے بزرگ جو تقریر اس سے ہی تو ہم اس قابل بنیں۔ لیکن میرے بھائیوں دوستو، اللہ پاک آپ سب کو مکہ مدینہ دکھائے، یہ ہے اصل، اس کو تھام لیں انشاءاللہ، تمام پریشانیاں تمام غم سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ، دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ تو یہ چند چیزیں اس طرح کی ہیں جسے ہم پڑھ کر ایک اور پڑھ لیتے ہیں۔ اس تختی کا جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کو قاعدۃ الحرمین کا، وہ 7 حروف حفظ یاد کرواتا ہوں میں۔ وہ ایسے 7 حروف ہیں جو آپ کو جن کے پاس قاعدہ ہے نظر آ رہے ہوں گے۔ 7 حروف ایسے ہیں جو پورے قرآن مجید میں موٹے پڑھے جاتے ہیں ہر جگہ۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا، میں بار بار شرمندہ نہیں کروں گا ہاتھ کھڑا کرانے کے لیے، صرف یاد کروا دیتا ہوں۔ ان میں پہلا حرف ہے خا، پڑھیے، پڑھتے رہیے ماشاءاللہ۔ اب تھوڑا سا ذہن بنائیں، 4 حروف ایسے ہیں جو ہماری زبان پہ پہلے سے چڑھے ہوئے ہیں، صرف میں آپ کو ٹچ دوں گا۔ صاد، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ 5 حروف کے حافظ ہو چکے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ پھر ایک بار دہرائیں گے، خا، تو ظا، باقی بچے 2، غین، قاف۔ انشاءاللہ آپ کے پاس قاعدہ ہوتا تو اور زیادہ اچھا ہوتا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کلاس ہوگی، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پوری کلاس دیں گے۔ تو یہ جو 1 منٹ کی محنت آپ کی ہزاروں قرآن کی غلطیاں ختم ہو گئیں۔ الحمد سے لے کر والناس تک جب بھی آپ کو خا نظر آئے، صاد نظر آئے یا ضاد، طا، ظا، غین، قاف نظر آئے، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ خود سے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ وہ کورس ہیں جو 2 سالوں میں ہم کراتے ہیں، سب استادوں کو پتہ ہے۔ تو چند گھنٹوں میں اب یہیں سے اندازہ لگائیں گے، 10-15 منٹ میں ہم اگر اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میری کوشش ہے الحمدللہ جو ہم کام کر رہے ہیں کہ ایسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ آپ صبح 8 بجے الحرمین فری اینڈ فاسٹ قرآن ایجوکیشن جو ہم ہر شہر میں بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ، امید ہے کہ اگر یہاں پہ واک کینٹ میں بھی اگر ہوا اس کا تو انشاءاللہ آپ تک خبر پہنچ جائے گی۔ ود فیملی، اپنے بچوں کو لے کے 1 دن کے لیے، اپنے والدین کو لے کے 1 دن کے لیے آپ الحرمین آئیں گے۔ صبح 8:30 بجے کلاس لگے گی، دوپہر کا کھانا ادارہ کھلائے گا، شام کو 4 بجے آپ کو ناظرہ قرآن کی سرٹیفکیٹ دی جائے گی۔ اس شخص کو جس کو الف با کا نہیں پتہ، جس کو پتہ ہے وہ تو جلدی سیکھ جائے گا۔ تو قرآن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ تو اس پہ الحمدللہ خالی باتیں نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے اس پہ ایوارڈوں سے نوازا ہے، اس میں بھی 100 استادوں میں، حرم کے 100 استادوں میں۔ تو اکثر میرے بھائی جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اصل پیغام کیا ہے کہ قرآن کو آج کے بعد مشکل، صرف 3 چیزیں سمجھنے سے کتنا فائدہ ہو گیا۔ ایک چیز اور، دوسری تختی کی ایک جھلک، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو دوسری تختی ہے اس میں 7 چیزیں ٹوٹل آپ کو نظر آ رہی ہیں۔
جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ 2 صفحے ہی پورا قرآن ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی پوری اس میں جو 8 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے اس میں یہ سارا آپ کو سکھا دیتے ہیں، اور آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوتا کہ جیسے بچے بھی پڑھ کے آتے ہیں، ہم نے بھی پڑھا کہ مار کھا کے یا غصے سے، بہت پیار سے پڑھاتے ہیں۔ ایک بابا جی ایسے کھڑے ہو کے جھولی اٹھا کے خانہ کعبہ میں دعا دینے لگے، تو میں نے بولا بابا جی ایک بات تو بتائیں، آپ کی عمر 60 سال ہے، آپ نے خود تھوڑی دیر پہلے بتایا، تو 60 سالوں میں آپ نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، قاعدہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہتے بیٹا خانہ کعبۃ اللہ سامنے ہے، سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسا استاد نہیں ملا۔ ان کی اپنی محبت تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بڑا عالم، میں تو اپنے آپ کو علماء دیوبند کا سب سے کم تر اور خادم سمجھتا ہوں، آج بھی چاہے حرم کے استاد ہمارے شاگرد ہیں، تو لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں بلا تفریق کر رہے ہیں، ہم ہر اس مسجد میں جا رہے ہیں جس میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، تو میرے خیال سے جانا بھی چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ قاری صاحب کے رابطے میں رہیے گا، پورا سسٹم دیں گے یہاں پہ بھی اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ۔ قاعدۃ الحرمین کے دوسرے صفحے کی پہلی جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں، جس کا فائدہ ہمیں ایک سبق پڑھ کے پورے قرآن کی زبر زیر پیش ہماری صحیح ہو سکتی ہیں۔ کیا خیال ہے، دیں گے 5 منٹ؟ جزاک اللہ۔ اب دیکھیں یہ ٹوٹل 7 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی میں صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، حرکات بھی کہہ سکتے ہیں، پڑی حرکات۔ میں نے اس لیے لکھا تھا، اکثر بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے، کھڑی اور پڑی حرکات۔ تو اس میں پڑی حرکات جو سبق نمبر 1 ہے، اس میں ہے زبر، پڑھیے، زیر، پیش۔ یہ صرف 3 چیزیں ہیں، ان 3 کو جب ہم پڑھاتے ہیں ایک ہی طریقے پہ ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام مدارس میرے دوست ہیں، سب جانتے ہیں، الحمدللہ علماء کا سب کا ہاتھ ہمارے سروں پہ ہے۔ اس تختے کو پڑھاتے ہوئے ہماری غلطی کیوں آتی ہے؟ یا ہم قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، یار پڑھ تو لیتا ہوں لیکن میری کیا کہتے ہیں، زبر زیر کی غلطیاں ہیں۔ تو وہ زبر زیر کی غلطیاں کیوں آتی ہیں، وہ انشاءاللہ ختم کرانے کی کوشش کرتا ہوں 5 منٹ میں، انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ زبر، زیر اور پیش کو پڑھتے ہوئے جب ہم پڑھتے ہیں تو 4 طریقوں سے ادا ہوتے ہیں منہ سے۔ کتنے طریقوں سے؟ 4۔ اس کی میں مثال اکثر یہ دیتا رہتا ہوں، جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کے نکلیں گے، مسجد کے 4 دروازے، اب ہم کیا کریں گے، کوئی 1 نمبر سے، کوئی 2 سے، کوئی 3 سے، کوئی 4 سے جائے گا۔ جب تک امام صاحب، خطیب صاحب ہمیں یہ نہ بتائیں کہ بیٹا یا بھائی 1 نمبر، 2 نمبر اور 3 نمبر دروازے کے باہر پردہ ہے یا خطرہ ہے، مثال کے طور پہ جب انہوں نے بتا دیا کہ 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر دروازے کے باہر خطرہ ہے، تو ہم کیا کریں گے، سوچ کے دیکھیں، 1 نمبر سے لائن بنا کے جائیں گے۔ ہم ایک طریقے سے پڑھا دیتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، کیسا پڑھتے ہیں، اس وجہ سے قرآن میں غلطیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو آج کے بعد ہم نے زبر، زیر اور پیش کو پڑھتے ہوئے 3 چیزوں سے بچنا ہے، وہ جو 3 دروازوں کی مثال دی میں نے، 3 چیزوں سے۔ نمبر 1، زبر، زیر اور پیش کو پڑھتے ہوئے کبھی جھٹکا نہیں آنا چاہیے۔ اکثر لوگ پڑھ جاتے ہیں با زبر با، با زیر، یہ جو آخر میں آواز پیدا ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اتنی سی بات ہے، یہ آپ کی ہزاروں غلطیاں ختم کر دے گی، آگے دیکھیے گا۔ نمبر 2، اسی تختی میں اسی زبر زیر پیش کو پڑھتے ہوئے بہت بڑی ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، یہاں پہ تو ایک غلطی ہوتی ہے لیکن وہ ہزاروں میں بدل جاتی ہے۔ وہ کیا ہے، زبر، زیر اور پیش کو پڑھتے ہوئے لفظ کو تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں، با زبر با، با زیر با پیش، یہ غلطی بن رہی ہے۔ قاری صاحبان بیٹھے ان کو پتہ ہے، ہم غلطی سے ہی غلطیاں بناتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج کے بعد یہ دوسرا دروازہ جو ہم نے بند کرنا ہے، وہ زبر زیر پیش کو پڑھتے ہوئے لمبا نہیں کرنا۔ نمبر 3، جو سب سے زیادہ میں نے نوٹ کی حرم شریف میں بھی، تو جو بزرگ حضرات ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں، انشاءاللہ اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ غلطی صحیح ہو جائے گی، اگر یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے آپ کو۔ وہ ہے مجہول کی غلطی۔
مجہول اب کسے کہتے ہیں؟ لفظ کو اٹھا دینا، الحمدللہ رب اب قاری صاحب یا ہمارے آپ کا پوتا قرآن کتنا خوبصورت پڑھ رہے اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں، فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ خود بتائیں۔ اب وہ غلطیاں، چند غلطیاں ہزاروں میں بدل جاتی ہیں، وہ آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس کا آسان فارمولہ بتاتا ہوں۔ وہ زیادہ تر غلطی آتی ہے زیر پہ۔ کس پہ آتی ہے؟ زیر۔ مثال دیتا ہوں اس کے اوپر میں، حرف جی ہے جو انگلش کا جی، مجہول اور معروف کا فرق آسان لفظوں میں سمجھیں جس کا ہمیں عملی طور پہ فائدہ ہو۔ ابھی جی کو اگر ہمارا بیٹا یا بیٹی یا کوئی بچہ جے کہہ دے، آپ جانے دیں گے؟ پوائنٹ سمجھیے گا، انشاءاللہ آپ کی ہزاروں غلطیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ جی کو جے کہہ دے تو آپ جانے دیں گے اس کو یا صحیح کروائیں گے؟ حالانکہ انگلش ہے نا، کیا ہوا؟ غلطی ہے لیکن گناہ تو نہیں ہو رہا۔ استغفر اللہ، ہم قرآن پڑھتے ہوئے ایک ایک حرف پہ یہ غلطی کر رہے ہیں، اس وقت گناہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ آئی غلطی کی؟ اور اس غلطی کو اب ختم کرنے بیٹھیں 10 سال بھی آپ کو لگ سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حرم میں بیٹھے بیٹھے ایک تحفہ دیا، ایک بابا جی آئے، وہ کیا میں 500-600 ہزار جتنے بندے بیٹھے ہیں میں ان کو پڑھا رہا تھا، مجھے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا، کہتے پہلے یہ میری غلطی صحیح کریں پھر میں آپ کو کھڑا ہونے دوں گا۔ تو میرے خیال سے وہ میرے لیے ایک سبق تھا۔ غلطی کیا تھی؟ الحمدللہ ہے، میں بولوں الحمدللہ ہی، وہ بولے الحمدللہ ہے، تو تقریباً تکرار چلتا رہا۔ تو میری کلاس الحمدللہ ایسی جگہ پہ کہ ذرا یوں کر کے دیکھو تو کعبۃ اللہ نظر آتا ہے۔ تو میں نے جب یوں کیا تو میں نے بولا اللہ کوئی کرم کریں۔ اس وقت یہ میرے ذہن میں آئی تھی بات جو آپ کی ہزاروں غلطیاں ختم کر سکتی ہے۔ دوبارہ آتے ہیں، جی کو جے نہیں کہنا۔ اب اس کو غلطی کو ختم کیسے کریں گے؟ جب بھی زیر والا حرف ہو، یاد رکھیے گا، جب بھی زیر والا حرف ہو بی کے لیول پہ پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے، بی لمبا نہیں کرنا کیونکہ آپ کو بتایا ہے، لیکن اس کا لیول کیا ہوگا؟ آواز کیا ہوگی؟ بی والی ہوگی۔ غور کیجئے گا آرام آرام سے، با زیر بی کو ذہن میں رکھیں، یہ ایک بی نہیں ہے، بہت ساری بیماریاں ختم، بہت ساری غلطیاں ختم۔ با زیر جاتے جائیں، تا زیر کھینچنا نہیں ہے بس ٹچ کرنا ہے، سا زیر سی، جیم زیر کہاں گیا؟ جے، ہا زیر الحمدللہ، ہے تو نہیں نکلے گا انشاءاللہ، رب یا رب بل، جی سبحان اللہ بنتا تو تھا، ویسے آپ کی مرضی ہے۔ جزاکم اللہ احسن۔ یہ جب آپ 3 چیزوں سے بچ جائیں گے، جو صحیح ہے وہ کیا ہے؟ اتنا سا ٹائم ہے ہمارے پاس اس زبر زیر پیش کو پڑھنے کا۔ پڑھیے میرے ساتھ ساتھ، با بی بو، خود بخود بنتا جائے گا قرآن، یہ اس کا اعزاز ہے۔ اب اس با کی جگہ چاہے کوئی بھی حرف آ جائے، اصل جو غلطیاں تھیں وہ تو آپ نے ختم کر دی۔ اب اس با کی جگہ چاہے تا ہو، سا ہو، میم ہو، لام ہو، ہمیں کیا پرواہ؟ لام پڑھتے ہیں، لا لی، میم آ جائے تو ما می مو، واو آ جائے تو وی، را آ جائے تو را ری رو، دال آ جائے تو دی۔ یہ تو صرف ایک سبق ہم نے پڑھا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک زبر زیر پیش کی جتنی بھی غلطیاں ہیں قرآن اٹھا کے دیکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا وہ جو موٹا سپارہ نہیں ہوتا جس ختم القرآن پہ استعمال کرتے ہیں، اس پہ ذرا موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے، اس پہ جا کے یہ ایک سبق صرف غور کیجیے گا، اگر سمجھ آ جائے تو پھر انشاءاللہ اگلی بار اگلے سبق بھی ہم آپ کو پڑھا دیں گے۔ تو جب آپ اسے پڑھیں گے آپ کی ہزاروں غلطیاں جو آنی تھیں وہ نہیں آئیں گی انشاءاللہ، تو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ مزید اس کو بہتر کرنا ہے، جن کے پاس قاعدے ہیں، اسی زبر زیر پیش کے اوپر 1 2 3 لکھا ہوا ہے، یہ کس لیے ہے؟ صفحہ نمبر 3 اور 4 پہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں قاعدے کے لیے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ جتنے بھی 10,000 لوگ بھی ہیں تو قاعدہ مل جائے گا آپ کو، اور ہماری طرف سے ہدیہ ہوگا، اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اب جب آپ 1 2 3 ادھر دیکھیں گے، اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر 4 5 6 سب لکھے ہوئے ہیں،
تو 1 2 3 کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ نے صفحہ نمبر 3 میں جا کے 1 2 3 دیکھنے کہاں ہے، وہ اوپر سے نیچے تک پڑھتے جائیں گے۔ یہ وہی سبق ہے جو ابھی آپ نے غائبانہ پڑھا تھا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا اور ہماری حاضری قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ جی سنتے ہیں، ادا کر لیں۔ بسم اللہ۔